کہ ہمارے ماں باپ ہمیں آواز دیتے رہتے اور ہم سننے کو تیار نہیں. ذرا سوچا کرو اگر ماں آواز دے تو ایک بار قبر کے بارے میں سوچ لیا کرو. اگر باپ آواز دے تو سوچا کرو یہ موبائل بخشش کا ذریعہ بنے گا یا باپ بخشش کا ذریعہ بنے گا. غور کیا کرو ان باتوں پر. ماں باپ آوازیں دیتے رہتے ہیں، ہم موبائلوں میں وقت گزارتے رہتے ہیں. کتنے گھروں کی کہانی بڑی عجیب ہے. اتنی عجیب کہانی ہے کہ رات کو آئے ہمیں ان موبائلوں نے اتنا بیگانہ بنا دیا. کل جب یہ موبائل نہیں تھے تو ہم لوگ جب گھر میں آتے تھے تو چار بیچ میں جب بیٹھا کرتے تھے ایک جگہ پہ چار لوگ. اگر ایک بھائی مراد آباد سے آیا، دوسرا سنبل سے آیا، گندرکی سے آیا، الگ الگ ٹھکانوں سے آتے تھے اور ہم بیٹھا کرتے تھے ایک دوسرے کے حال پوچھتے تھے. بتا آج تیرا دن کیسا گزرا، آج تیری شام کیسی گزری، آج تو فلاں جگہ گیا تھا کام ہوا کہ نہیں. یہ ماحول تھا جب موبائل نہ تھے. لیکن آج دیکھیے اگر ہاسپٹل میں خیریت پوچھنے بھی جا رہا ہے تو سلام کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتا، موبائل ہاتھ میں، سامنے مریض پڑا ہے، سامنے مریض پڑا ہے اور سامنے لیٹے ہوئے بیمار سے پوچھنے تک کی فرصت نہیں. پتا تجھ پہ کیا گزر رہی ہے. ہم تو موبائل بھی لگے ہیں. بوڑھے ماں باپ، بیٹا گھر سے باہر گیا، پردیس گیا یا گھر سے باہر گیا صبح سے، ماں باپ کو جوانوں کچھ نہیں چاہیے، صرف اولاد کا پیار چاہیے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. ماں باپ کو صرف اولاد کا پیار چاہیے. وہ نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ ہماری دولت کے بھوکے ہیں. اور خدا کی قسم اگر انہیں دولت سے پیار ہوتا نا تو اپنی کمائی سے، اپنی اوقات سے زیادہ قیمتی تجھے کپڑے نہ پہنائے ہوتے. اگر انہیں اپنی دولت سے پیار ہوتا تو تیری مرضی کے مطابق تجھے کھانا نہ کھلایا ہوتا. انہیں اولاد سے پیار ہے، دولت سے پیار نہیں ہے. اگر تجربہ نہ کیا ہو تو کر کے دیکھ لینا. کبھی پردیس سے کما کر کے آؤ، برا مت ماننا. جب گھر کے اندر داخل ہوگے تو بہن کی نظر بھی جیب پہ ہوگی، بیوی کی نظر سوٹ کیس پہ ہوگی، لیکن ماں کی نظر اولاد کے چہرے پہ ہوتی ہے. دیکھ کے کہتی ہے میرے لال کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تھک گیا ہوگا لیٹ جا، میں نے تیرے لیے کھانا بنایا ہے. اگر ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو بریانی پسند ہے، تیرے آنے سے پہلے ماں کھانا تیار کر رہی ہے. اگر ماں کو پتا ہے کہ میرے بیٹے کو قورمہ پسند ہے تو تیرے آنے سے پہلے قورمہ تیار ہو رہا ہے. تیری مرضی کے مطابق ماں کھانا تیار کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہب، یہ ماں ہے کیا تیرے گھر کی باورچن تو نہیں ہے؟ یہ ماں ہے تیرے گھر کی نوکرانی تو نہیں ہے؟ یہ ماں ہے تیرے گھر کی خادمہ تو نہیں ہے؟ یہ ماں ہے کوئی تیرے حکم کے نیچے چلنے والی تیری کوئی ماتحت تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ ماں کا جگر ہوتا ہے. تو پردیس سے چل کے آیا ہے، ماں پہچان گئی میرا بیٹا بھوکا ہے. تو پردیس سے چل کے آیا ہے، ماں نے کہا بیٹے کمزور ہو گیا ہے. باپ نے آ کے کہا بیٹے طبیعت تو ٹھیک تھی، کمزور کیوں لگ رہا ہے؟ او یار یہ وہ ہیں جن کو تیری دولت سے مطلب نہیں ہوتا ہے. یہ وہ ہیں جن کو تمہاری کمائی سے مطلب نہیں ہوتا ہے. یہ وہ ہیں جو تیرے صحت سے پیار کرتے ہیں، جو تیری زندگی سے پیار کرتے ہیں. او خدا کی قسم یہ تو تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. اگر بڑھاپے میں کمر درد کرتی ہو تو پرواہ نہیں ہے، ٹانگیں درد کرتی ہو تو پرواہ نہیں ہے. اگر رات کی سناٹے میں آدھی رات کو ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہاتھ اٹھاتی ہے تو کبھی یہ نہیں کہتی اللہ مجھے طاقت دے دے، کبھی یہ نہیں کہتی میرے کمر کا درد ختم کر دے. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں رو کے کہتی ہے پروردگار میری تو جیسی گزرتی ہے گزر جائے گی. اے میرے مالک میرا بیٹا پردیس گیا ہے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اسے خیریت سے رکھنا، اسے بیماریوں سے بچا لینا. ہاں جوان، اگر تیرے دسترخوان پر رزق اترتا ہے تو خدا کی قسم تیری محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ جو روزی اترتی ہے تیرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اترتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد قادری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مہربانی کرو ماں باپ کی عزت کرو. کیا ہر گھر کی کہانی نہیں ہے؟ ہمارا نمبر سوشل میڈیا پہ ہے، کیا بتاؤں دل روتا ہے. کتنے فون بڑے ماں باپ کے آتے ہیں مولانا بہت اچھا بولتے ہو، ہمارے بیٹے کو بھی سمجھا دو. کیا بات ہے کہ آج 8 دن ہو گئے اس نے روٹی کو نہیں پوچھا، 4 دن ہو گئے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. اس امت کو یہ دن بھی دیکھنا تھا. ہمارے نبی نے تو کہا تھا تیرے ماں باپ تیری دوزخ بھی ہیں تیری جنت بھی ہیں.
ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے جنت ہماری چوکھٹ پہ لا کے رکھ دی، اور آج ہمارے بوڑھے ماں باپ، گرمیوں کے دن ہیں، آپ دیکھیں گے کتنے بوڑھے ماں باپ یا تو مسجد میں دوپہر کا وقت گزارتے ہیں یا تیرے میرے مکان کے چھجے کے آگے بیٹھ کے وقت گزارا کرتے ہیں، یا کسی گھنے درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ان سے جا کے پوچھنا چچا کیوں بیٹھے ہو، کہیں گے بس بیٹے ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی بیٹھ گیا۔ نہیں، نادانی سے ٹھنڈی ہوا نہیں لگ رہی ہے، خدا کی قسم ہر باپ کو اولاد کے بیچ رہنا اچھا لگتا ہے، اور پھر بڑھاپے کی وہ عمر جس میں تنہائیاں ڈستی ہو، بڑھاپے کی وہ عمر جس میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو، جس میں دل چاہتا ہے کوئی مجھ سے بات کرے، کوئی میرا حال دل پوچھے۔ اس عمر میں جا کے اگر کوئی بوڑھا باپ درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو یاد رکھنا، پھر یہ مت سمجھنا کہ ٹھنڈی ہوا نے بیٹھایا ہے، بلکہ اس کے اندر جھانک کے دیکھنا۔ اگر پوچھو کہ بابا ذرا سچ بتا کیوں آ کے بیٹھا ہے، کیا تجھے گھر کے اندر جگہ نہیں دی گئی؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، وہ رو کے کہے گا بیٹے تو نے سچ کہا ہے، میرا بھی دل چاہتا تھا اپنے بچوں کے بیچ رہوں، لیکن گھر بیٹھتا ہوں تو بچے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ میرا اپنا بیٹا کہتا ہے گھر میں پڑے رہتے ہو، کبھی باہر نکل جایا کرو۔ اب میری اولاد کو میرا گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور لوگوں جب بوڑھے ماں باپ اپنا وقت تو پہلی کا درختوں کے نیچے گزارنے لگے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ سمجھ لو قیامت دروازے تک آ چکی ہے۔ اگر بوڑھے ماں باپ کسی کے مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے وقت گزارنے لگے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کتنی دیر میں آئے گی۔ سمجھ لو قیامت سر پہ آ چکی ہے۔ مہربانی کرنا اپنے ماں باپ کو دوپہری میں گھر سے مت نکلنے دینا۔ او یار یہ تیرا وہ بوڑھا باپ ہے، جب تو بچہ تھا تو نے کہا تھا بابا مجھے نئے کپڑے چاہیے، اس کی اوقات نہ تھی تجھے نئے کپڑے پہنا دیتا، لیکن جس دن تو نے کہا تھا نئے جوتے چاہیے اسی دن اپنی فیکٹری میں گیا تھا اور جانے کے بعد کہا تھا مالک مجھے کچھ ایکسٹرا مزدوری دے دی جائے۔ مالک نے کہا تھا پیسے کیسے دے گا، تب اس نے کہا تھا اوور ٹائم ڈیوٹی کروں گا، تیرا قرضہ چکا دوں گا، لیکن آج میں خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتا۔ مالک نے پوچھا تھا کیوں نہیں جائے گا، ہر دن تو جاتا رہا ہے۔ تو تیرے اسی باپ نے کہا تھا آج میرے بیٹے نے مجھ سے جوتوں کا سوال کیا ہے، آج میرے بیٹے نے مجھ سے کپڑے کا سوال کیا ہے، اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو بیٹے کا سامنا کیسے کروں گا، اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو اولاد کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور جوان تجھے خدا کا واسطہ ہے اپنے باپ کو دھوپ میں مت نکلنے دینا۔ اگر بوڑھا باپ دھوپ میں نکلے ہاتھ پکڑ کے کہتے نا بابا پوری زندگی میرے لیے دھوپ میں گزاری ہے، اب میں جوان ہو گیا ہوں، میں تمہیں دھوپ میں نہیں گزرنے دوں گا۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو یہاں باپ کی ٹھنڈ کا انتظام کر دے، قبر میں مصطفیٰ آ کر کے تیری ٹھنڈ کا انتظام کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کو گھر کے اندر ٹھنڈ فراہم کرنی ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ میں پنکھا دے دیا اور اپنے سر کے اوپر پنکھا ہے، لائٹ ہے تو لائٹ سے چل رہا، نہیں ہے تو انویٹر سے چل رہا۔ الملفوظ شریف میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں دو باپ بیٹے تجارت کے لیے گھر سے نکلے، پیدل کا سفر تھا، لوگ تجارت کے لیے پیدل جایا کرتے تھے، سواریوں سے گھوڑوں سے، اس طرح لوگ سفر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ آج تو مہینوں کے سفر دن میں ہو جاتے ہیں، دن کے سفر منٹوں میں ہو رہے ہیں، اتنی سہولتیں ہیں، اس وقت اتنی نہیں تھی۔ راستے میں جاتے جاتے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، توجہ ہے، نیند تو نہیں لگ رہی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ طبیعت خراب ہوئی باپ کی، راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ایسا تو تھا نہیں کہ واپس گھر لائیں، جو قافلہ جا رہا تھا تجارت والا، اس نے اس شخص کو باپ کو قافلے کے ساتھ مل کے وہیں پہ دفن کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دن کے بعد اسی راستے سے تجارت کے بعد واپس آ رہا تھا، سامنے باپ کی قبر تھی کچھ فاصلے پر، باپ کی قبر پہ نظر پڑی، دل نے کہا چل فاتحہ پڑھ لے، لیکن عقل کہنے لگی شام کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل فاتحہ کے چکر میں اندھیرا ہو جائے۔
اگر اندھیرا ہو گیا تو یہاں پہ شیر چیتے جنگلی جانور ہیں، کہیں تجھے پھاڑ نہ دیں۔ جیسی عقل میں اتنا خیال آیا، اس نے باپ کی قبر سے رخ پھیرا اور قافلے کے ساتھ چلنے لگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کچھ قدم چلا تھا، اچانک کان میں ایک آواز آئی۔ اس آواز کا آنا تھا کہ بدن کانپ گیا، جسم کا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ وہ آواز کسی شیر اور چیتے کی نہ تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ اس کے مردہ باپ کی آواز تھی۔ اس نے کہا تھا میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو اپنے باپ کی قبر سے یوں موڑ کے جا رہا ہے کہ تجھے جان سے اتنا پیار ہے کہ اگر تو فاتحہ پڑھے گا تو تجھے جانوروں کا ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا اے میرے بیٹے، کاش اگر میری جگہ پہ تو ہوتا اور تیری جگہ پہ میں ہوتا۔ میرے لخت جگر تو نے سورج کو چھپتا دیکھا، اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو نے باپ کی قبر پہ ہاتھ اٹھانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ تو سن، اگر میری جگہ تو لیٹا ہوتا اور تیری جگہ میں ہوتا، لخت جگر نور نظر، اگر تیرے اور میرے بیچ کے اس فاصلے میں کوئی انگارے بھی بچھا دیتا، میرے بیٹے میں انگاروں پہ گزر کے آ جاتا، لیکن تیری قبر پہ فاتحہ پڑے بغیر واپس نہ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ باپ کا جگر ہوا کرتا ہے۔ ہاں ساکن، ماں باپ سے محبت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ اگر آخرت کے لیے بہاریں چاہتے ہو، آخرت کے لیے سکون چاہتے ہو، آج ماں باپ کی عزت کر لو، کر اللہ قیامت میں تمہاری عزتوں کے انتظام فرما دے گا۔ اگر ماں باپ آج تم نے رسوا کر لیے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ماں باپ گھر کے اندر 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، یہ جا کے مسجد کے اندر 50 سیمنٹ کی بوریاں دیا کرتا ہے، اور تجھے حیا نہیں آئی تو باپ کی 10 روپے کی دوا نہ دلا سکا، 50 سیمنٹ کی بوری مسجد میں دے کر کے کیا سمجھتا ہے جنتی ہو جائے گا؟ اور خدا کی قسم، جنتیں ایسے نہیں ملا کرتی، بلکہ جنتیں ایسے ملا کرتی ہے اگر تیرے دسترخوان پہ رکھی ہوئی ایک ہی روٹی ہے اور تیرے باپ کو بھی اس روٹی کی ضرورت ہے، تیرے بچے بھی فاقے سے ہیں، اگر وہ روٹی باپ کو دے گا بچے فاقے سے مر جائیں گے، اور اگر باپ کی نہ دے کر کے اولاد کو کھلائے گا تو باپ فاقے سے رہ جائے گا۔ ایسے حالت میں بھی اگر تو اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر کے باپ کی گود میں رکھ دے، اور خدا کی قسم ادھر باپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری زندہ باد، زندہ آباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجدوں میں پیسہ نہ دو، وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اللہ سے تجارت ہے، یہاں دو گے اللہ قیامت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن مسجد میں بعد میں دو، پہلے باپ کی ضرورتیں پوری کرو۔ جوانوں، میں زیادہ تر گفتگو اپنی جوانوں سے کیا کرتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں کامیابیاں ملیں، میں تمہیں امیر ہونے کا راز بتا دوں، جب بھی گھر سے نکلو ماں باپ سے دعا لے کر کے جانا، جب بھی گھر سے نکلو ماں باپ سے دعا لے کر کے جانا۔ فرمایا گیا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ گھر سے نکلو، چلتے پھرتے حادثے ہو رہے، کسی کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا، کوئی کٹھا نہیں، کوئی گٹھری میں بند کے آ رہا ہے، اللہ ہر مسلمان کو حادثے سے محفوظ رکھے۔ گھر سے نکلو، ماں کی دعا لے کے جاؤ، باپ کا ہاتھ سر پہ رکھو، اس کے بعد نکلو، اور جب یہ کہہ دیں گے جا میں نے تجھے رب کی امان میں دیا، خدا کی قسم جب تک گھر واپس نہیں آ جائے گا اس وقت تک موت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ مہربانی کرو، گھر سے نکلا کرو، ماں باپ سے دعائیں لے کے نکلا کرو۔ آج بندہ کہتا کاروبار میں برکت نہیں ہے، تعویذ دے دو، میاں بھی بہت ڈٹ کے تعویذ دے دیتے ہیں، 6 لٹکا دیے گلے میں۔